ایک سوال یہ ہے کہ شریعت اسلامی کے تحت کیا کوئی چیز ثمن بنتی ہے، یعنی اس کے اندر کسی چیز کو خریدنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے کیا کچھ دھاتوں کو مقرر کر دیا گیا ہے؟ ہمارا بالعموم فقہی تصور یہ ہے کہ ثمن جو ہے وہ صرف سونا اور چاندی بن سکتا ہے، اور ہمارے یہاں اس پر بحثیں بھی ہوتی ہیں، تو کیا شریعت کسی دھات کو اس کی خلقی اعتبار سے ثمن یعنی قوت خرید اس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ کرنسی بنے گی؟ اس بارے میں کوئی ہدایت دیتی ہے؟ اس مسئلے کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا میں لوگوں کے کاروباری معاملات اور معیشت کے عمل سے واقف ہیں تو پہلے بارٹر ایکسچینج کا طریقہ تھا، یعنی آپ نے جنس دے دی، آپ نے جنس لے لی۔ آپ کے یہاں کھجوریں ہو گئی ہیں، آپ نے مجھے آ کے دے دی، میرے یہاں گندم ہوئی تھی، آپ کو گندم کی ضرورت تھی، آپ لے گئے۔ ایک جلاہے نے کپڑا بنا یا کسی اور نے کوئی اور چیز تیار کی جو آپ کے پاس تھا، آپ نے دے دیا، وہ اس کی ضرورت تھی۔ اب اس میں ظاہر ہے بڑی مشکل پیش آتی تھی، یعنی میں نے بارٹر کا معاملہ جو ہے وہ اپنے بچپن میں دیہات میں دیکھا ہے۔ اچھا، آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے گاؤں کی جو دکان تھی اس کے اوپر وہ میرے ایک رشتے کے تایا تھے جو وہ دکان کرتے تھے، تو اس میں اب یہ ہے کہ بعض اوقات خواتین جو ہے باقاعدہ بوری میں بھر کے گندم لا رہی ہیں، چاول لا رہی ہیں، وہ دیتی تھیں اور سودا لینا ہوتا تھا ان کے پاس پیسے تھے ہی نہیں۔ تو بارٹر کا جو طریقہ ہے وہ بڑی مشقت پیدا کرتا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلی انسان کو سہولت حاصل ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ جو دو دھاتیں ہیں سونا اور چاندی، ان کو مبادلے کا ذریعہ بنا لیا جائے۔ اچھا، تو یہ جیسے انسانی ضرورتوں میں کوئی چیز پیدا ہوتی ہے ویسے ہی پیدا ہوا۔ اس میں شریعت کہاں سے آ گئی ہے، دین کہاں سے آ گیا؟ یعنی نہ بارٹر دین نے حکم دیا تھا کہ کرو، انسانوں نے اپنی ضرورتوں کے تحت، میرے پاس گندم ہے، میرے پاس کھجور ہے، میرے پاس جو ہے، آپ کے پاس وہ چیز ہے جس کی مجھے ضرورت ہے، میں دوں گا، میں لے جاؤں گا آپ کے پاس سے آ کے۔ تو اس تبادلے میں سہولت پیدا کرنے میں سب سے پہلے یہ معاملہ ہوا کہ ان چیزوں کی ایک قدر سونے اور چاندی کی صورت میں اگر متعین ہو جائے تو یہ بوری بھر کے چاول نہیں لانے پڑیں گے۔ یعنی وہ ہو سکتا ہے کہ ایک ٹکڑا سونے کا یا چاندی کا ہو، تو اس سے اس کی ابتدا ہوئی۔ انہی کو بعد میں سکوں میں جیسے درہم ہے، دینار ہے، یہ معلوم ہے نا کہ ان میں سے ایک چاندی کا تھا، دوسرا سونے کا تھا، تو اس میں لوگوں نے ڈھالنا شروع کر دیا۔ یہ معاملہ بھی کہیں مذہب نے نہیں کیا۔ مثلا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ سے پہلے ہی یہ معاملہ ایسے ہی تھا۔ نہ درہم آپ نے ایجاد کیے، نہ دینار آپ نے ایجاد کیے۔ آپ کے زمانے میں جو پیمانے تھے یا جو سکے تھے یا جو مبادلے کے طریقے تھے وہ رائج تھے، اور دونوں چیزیں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو بالکل شانہ بشانہ چل رہی تھی، یعنی بارٹر بھی جاری تھا۔ کتنی حدیثوں میں آپ کو ملتا ہے کہ حضرت بلال کھجوریں اسی طریقے سے مبادلہ کر کے لے آئے، انہوں نے اپنی اچھی کھجوریں دے دیں، اس سے پہلے کچھ دوسری بہتر کھجوریں لے لیں، اس طرح کچھ وعدہ کر لیا، اس پر حضور نے کچھ تبصرے بھی فرمائے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں بھی ہو رہی تھی ساتھ، اور سونے چاندی سے بھی تبادلہ ہو رہا تھا، اور سونے چاندی کے سکے بھی بنتے چلے گئے۔ بعد کے زمانوں میں پیتل یا سیسا اور اس طرح کی بعض اور دھاتوں کو بھی اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن جو اصل قدر و قیمت کی چیز تھی وہ سونا چاندی رہا، کیونکہ وہ اپنی بھی ایک قدر و قیمت رکھتے تھے، زیورات میں استعمال ہوتے تھے۔ اور اسی میں پھر آگے چل کر ایک ایسی چیز تھی نا جس کو لوگ قیمتی چیز سمجھتے تھے، یعنی اس کی قیمت بھی بڑی حد تک سٹیبل رہتی تھی اور تبادلے میں آسانی بہت ہو جاتی تھی۔ باقی چیزوں میں ذرا تغیرات زیادہ آتے رہتے تھے، آج کے زمانے کو تو نہیں تھے، اس لیے کہ انفلیشن یا افراط زر اس طرح نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے یہ دھاتیں لوگوں کے لیے مبادلے کا ذریعہ بن گئی، انہی سے سکے وجود میں آ گئے۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی جگہ کرنسی نوٹ نے لے لی، اور اب تو شاید آپ کے جیب میں پڑے ہوئے کارڈ نے لے لی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کا موبائل ہی وہ جگہ لے لے۔ تو اس لیے یہ دنیا کا سفر ہے جو جاری ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن اس میں ہم سے ایک پیش کی جاتی ہے بات کہ یہ جو چاندی کو معیار بنا کے زکوٰۃ کا ایک نصاب مقرر کیا کہ کم سے کم اتنی ہو، تو گویا دھات کی کوئی اہمیت یا شریعت کے نزدیک دھات کوئی ایسی چیز ہے جس کو اس چیز کو معیار بنایا جاتا، جو کچھ موجود تھا اسی کو بنایا جائے گا نا، یا اور کس چیز کو بنایا جائے گا؟ جی۔ یعنی آج کے زمانے میں جب آپ کہتے ہیں تو کس چیز کو معیار بناتے ہیں؟ اگر کسی موقع پر کوئی قانون بنانا، مثلا اس وقت لوگوں کو کچھ روپے دیے جا رہے ہیں، تو ان کو کس چیز کو معیار بنایا گیا ہے کہ بھئی اس وقت ایک آدمی کی ضرورت کے لیے $1200 $600 کافی ہے۔ اچھا، آپ ویجز مقرر کرتے ہیں، کس چیز کو معیار بناتے ہیں؟ جو چیز ہوگی اسی کو معیار بناتے ہیں، حالات واقعات میں جو پائی جاتی ہے۔ اس وقت جو چیز معیار ہے وہ معیار بن رہی ہے، جو اس زمانے میں معیار تھا وہ بنے گا۔ اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کو دین قرار دینا، پھر ان کو دینی حیثیت سے پیش کرنا، پھر ان میں آنے والے تغیرات کو قبول کرنے سے انکار کر دینا،
یہ سب چیزیں ہی ہیں جس کی وجہ سے جو میں نے ابھی تبصرہ کیا ہے وہ مسائل پیدا ہوئے ہیں جس کو آج کے زمانے میں ریلیونس کے مسائل کہتے ہیں. یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے وہاں میں 10 سال رہا ہوں کم بیش ملیشیا میں. وہاں کے ایک صوبے میں علماء کی حکومت رہی ہے 26 سال سے ہے. تو ان لوگوں نے یہ سکے جاری کر دیے تھے, لوگوں نے اطمینان سے سکے خریدے اور گھر میں رکھ لیے, وہ مبادلے کے لیے کام ہی نہیں آ سکے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ مزے کا بنا دیتی ہیں, اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں.